آج ہم الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی بٹوین ٹو اپوزٹلی پیرل چارج پلیٹس پہ ڈسکشن کریں گے. یہ بیسیکلی گاسز لا کی لاسٹ اپلیکیشن ہے کورس میں, اور اس میں ظاہر ہے ہماری جو اگین پوائنٹ آف کنسرن ہوگا وہ ہوگا کہ الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی جو ہے وہ ہمارے پاس کتنی بنتی ہے ان دو اپوزٹلی چارج پلیٹس میں. سو پچھلے کیس میں ہم نے ایک میں تو کنڈکٹنگ اسفیئر کے بارے میں بات کی تھی, اور دوسرا کیس جو تھا وہ ہمارے پاس تھا شیٹ, ایک چارج شیٹ تھا یا ایک شیٹ ہے جس کو ہم نے چارج کیا تھا اور اس پر ہم نے الیکٹرک فیلڈ کی انویسٹیگیشن کی تھی. سو اب اس کیس میں جب ہم یہاں پر یہ ان دو پلیٹس کی بات کریں گے جس پر اپوزٹ چارج ہوگا ہمارے پاس, تو اس میں ہم یہ کنسیڈریشن یہاں پر کر سکتے ہیں کہ لیٹ سے ہمارے پاس یہ دو پلیٹس ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ دو پلیٹس جو ہیں ان کو آپ اس طرح سے کنسیڈر کریں دیٹ لیٹ سے وی ڈرا اٹ لائک دیٹ, ٹھیک ہے. اچھا, سو یہ جو آپ کے پاس یہاں پر ان کی وڈتھ ہے اور تھکنیس جو ہے وہ برابر ہے, ٹھیک ہے. سو فگر میں اگر آپ کو اس میں تھوڑی چینجز آ رہی ہیں سو وہ امپیکٹ آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے ہے. اور اس میں ظاہر ہے اس سے پہلے ہم جب اپوزٹلی چارج پلیٹس کی بات کر رہے تھے تو وہاں پر ہم نے ایک چیز مینشن کی تھی, اور وہ یہ تھی کہ جو سائٹ پر آپ کے ایریاز ہوں گے یہ والے, ٹھیک ہے, دیز ریجنز یہاں پر آپ کو ایک بلجنگ افیکٹ ملے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ فیلڈز جو ہیں یہاں پر لائنز جو ہے اس پازیٹیو چارج کی دے ول بی اٹریکٹڈ بائی نیگیٹو, سو یہاں پر آپ کے پاس ایک اس طرح سے افیکٹ آئے گا. لیکن ہم اس وقت ایک انفینٹ شیٹ آف چارج کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں ہم جب اس انفینٹ لیول پر جائیں گے تو آٹومیٹیکلی وہاں پر ہمارے پاس وہ جو پوائنٹس ہیں جو سائڈوں والے ہیں وہ بالکل ہمارے نظر سے ایک طرح سے دور ہو جائیں گے یا ہم ان کو کنسیڈر نہیں کریں گے. سو اوور آل ہمارے پاس جو فیلڈ لائنز بنیں گی دے ول لک لائک دیز لائنز, ٹھیک ہے. سو آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ اس ڈائریکشن میں بھی یہ انفینٹ لینتھ ہے, یہاں پر بھی آپ کے پاس انفینٹ لینتھ ہے, ٹھیک ہے, اور ہم ایک اسپیسیفک ریجن کے اندر اس فیلڈ کو انویسٹیگیٹ کرنے جا رہے ہیں. اچھا, اب اس کیس میں جب ہمارے پاس یہ الیکٹرک لائنز آف فورس بن رہی ہیں سو آبویسلی یہاں پر جو انویسٹیگیشن ہے اس کے لیے اگین پروسیجر اڈاپٹ کرنا پڑے گا, اور وہ پروسیجر جو ہے وہ آلریڈی گاس ہمیں ایکسپلین کر چکا ہے کہ آپ نے ایک گاشین سرفیس لینی ہے اور اس گاشین سرفیس کو ایز اے ٹول کنسیڈر کر کے اس کے گیئر فلکس کی ویلیو معلوم کرنی ہے. تو ہم لیٹ سے یہاں پر ایک ڈرا کرتے ہیں ایک سرفیس, ٹھیک ہے, اور اس سرفیس میں لیٹ سے ہم اس طرح سے یہ اس سرفیس کو ڈرا کر رہے ہیں, ٹیک اٹ لائک اے کیوب, ٹھیک ہے. اور اس میں جو یہ والا ریجن ہے اس کا تو ظاہر نارمل ہمارے پاس یہ بن رہا ہے, اس سائڈ کا جو ریجن ہے اس کا نارمل یہ بن رہا ہے, اس سائڈ کا جو نارمل ہے وہ یہ بن رہا ہے. یہ الیکٹرک فیلڈ کی ڈائریکشن ہے, ٹھیک ہے, ڈاؤن ورڈ فرام پازیٹیو ٹو نیگیٹو. یہ والا جو ہے یہ والا ریجن یہ ود ان دا پلیٹس آ گیا تو آٹومیٹیکلی یہ ڈسکشن سے آؤٹ ہو گیا, انویسٹیگیشن پوائنٹس ہیں. سو آپ کے پاس یہ تین ریجنز آ گئے, ایک یہ والا ریجن, ٹھیک ہے, ایک یہ والا ریجن اور ایک یہ والا ریجن. سو اس میں آبویسلی
جو میں اگر اس کو نام دے دوں، لیٹ سے یہ فرسٹ سائڈ ہے، یہ سیکنڈ سائڈ ہے، اور یہ تھرڈ سائڈ ہے. سو فرسٹ اور سیکنڈ کا جو نارمل ہے وہ الیکٹرک فیلڈ کے ساتھ 90 ڈگری بنا رہا ہے. سو آبویسلی بیفور ایٹ ہمیں پتہ ہے کہ تیٹا جب 90 ڈگری ہوتا ہے تو وہاں پر فلکس کی ویلیو جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، زیرو ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے ہمارے پاس ان ریجنز کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ تو بالکل کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. اچھا، پھر اس کے بعد جو فلکس کا ہمارا بیسک پوائنٹ تھا گاس کی طرف سے، دیٹ واز کیو بائی ایپسائلون ناٹ. ٹھیک ہے، اور جو جنرل ہمارے پاس ایکویشن تھی فلکس کی وہ تھی ای ڈاٹ ڈیلٹا اے. اب اس میں اگر ہم جنرلی اس پوائنٹ پر آتے ہیں، اس والے پوائنٹ پر، تو اس میں ہمارے پاس یہاں پر جس طرح ہم ان تین ریجنز کی بات ہم نے کی ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، تو اس میں 1 اور 2 کا جو کمبینیشن، ان کا جو ایفیکٹ ہے فلکس، وہ ہو جائے گا زیرو. ٹھیک ہے، سو وی آر اونلی ریمینڈ ود دی کنٹریبیوشن بائی تھرڈ بائی نمبر 3. ٹھیک ہے، یہ والا جو ایریا ہے جس کا نارمل کی ڈائریکشن یہ کیا ہے، الیکٹرک فیلڈ کے پیرالل ہے. تو یہاں پر آپ کو لائنز بھی پاس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اینڈ وی ہیو اے نان زیرو فلکس ہیئر. سو یہاں پر آپ کے پاس جو فلکس ہے وہ آ جائے گا ای اے، ظاہر ہے یہ آپ کے پاس اس سائڈ کا ایریا ہو جائے گا کیونکہ ظاہر ہے یہ صرف کوئی آپ کو لائن نہیں نظر آ رہی، اٹس اے ہول فیس ان وچ دی لائنس آر پاسنگ لائک دیٹ. آپ اس کو اس طرح سے کنسیڈر کریں کہ یہ وہ لوور والا فیس ہے اور یہاں پر وہ لائنز جو ہیں وہ اس میں سے پاس کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، سو اس طرح سے جو فلکس ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا ای ڈاٹ ڈیلٹا اے. ٹھیک ہے، اور دوسری طرف ہمارے پاس جو ایکویشن آتی ہے گاس لا کی، دس ون، سو وی ایکویٹڈ ٹو دیٹ ول بی کیو بائی ایپسائلون ناٹ. کیوں؟ چونکہ ہم نے پہلے سے ہی پچھلے ٹاپک میں ہمیں ڈسکرائب کیا ہوا تھا، اٹ از ایکول ٹو سگما انٹو اے، اور سگما جو ہے وہ ہمارے پاس سرفیس چارج ڈینسٹی ہے کہ کتنا چارج جو ہے وہ کتنے ایریا پر آیا ہوا ہے. سو بیسیکلی یہ ہمیں ہمارے پاس اس چارج کی اسٹرینتھ کی وہ انفارمیشن دے گی کہ وہ ریجن کتنا چارج ہے. سو سگما کیو آپ کے پاس سگما انٹو اے کے برابر ہو جائے گا. اس میں اگر آپ ان دونوں کی ایکویشن سے یہ ای کی ویلیو نکالیں گے، سو ای ول بی ایکول ٹو سگما اے، یہ کیو کی جگہ میں نے ویلیو لگا دی ہے، ڈیوائڈیڈ بائی اے اور ایپسائلون ناٹ. سو یہ جو اے ہے ہمارے پاس یہاں پر کینسل آؤٹ ہو جائے گا، اور ای کی ویلیو جو ہے دیٹ ول بی ایکول ٹو سگما اوور ایپسائلون ناٹ. اور یہ تو بیسیکلی اس فارم میں جب ہم نے اس کو لکھا ہے یہ اس کی میگنیچیوڈ فارم ہے. اگر اس کو ہم ویکٹوریل ریپرزنٹیشن میں لکھتے ہیں، سو آئی ول یوز دس ویکٹوریل ریپرزنٹیشن. سگما از اے اسکیلر ٹرم، ایپسائلون ناٹ بھی آپ کے پاس ایک اسکیلر ٹرم ہے. تو یہاں پر پراپر ویکٹر کی انڈیکیشن کے لیے ہمیں آر یونٹ ویکٹر لگانا پڑے گا. یہ جو ریزلٹ آپ کے پاس آیا ہے یہ اگین یہ انڈیکیشن دے رہا ہے کہ یہ جو الیکٹرک فیلڈ ہے جس چیز کی انویسٹیگیشن ہم نے یہاں پر کی تھی اس میں ہمارے پاس جو چارج ہے وہ بیسیکلی میٹر کرتا ہے کہ کتنا چارج اس پورے ریجن میں آپ کے پاس آیا ہوا ہے. اور دیٹ از دوسری چیز جو ہے یہ، کیونکہ ظاہر ہے وہ انفارمیشن آپ کے پاس میں کدھر ہڈن ہے، اس سگما کے اندر ہڈن ہے چارج والی. اور دوسری چیز کیا ہے کہ ان دونوں ریجنز کے درمیان، ان دونوں پلیٹس کے درمیان مٹیریل کون سا اویلیبل ہے، ایپسائلون ناٹ وچ از دی پرمیٹیوٹی. سو یہ آپ کو چارج کی انڈیکیشن دے رہا ہے کہ کتنا چارج ہے. زیادہ چارج ہوگا تو آٹومیٹیکلی الیکٹرک فیلڈ کی ویلیو زیادہ ہوگی، اور اگر آپ کے پاس کم چارج ہے تو وہاں پر الیکٹرک فیلڈ کی ویلیو کم ہوگی. اور جہاں تک پرمیٹیوٹی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آبویسلی جتنا یہ میٹیریل میڈیم آپ کے پاس الیکٹرک فیلڈ کو اپوز کرے گا اتنی ہی الیکٹرک فیلڈ کی ویلیو یہاں پر ہمارے پاس کم آئے گی.
इस रीजन में जैसा कि इक्वेशन से क्लियर है, आप जिस पॉइंट पे भी इन्वेस्टिगेशन रखते हैं अपनी, लेट्स से यू वांट टू चेक एट दैट पॉइंट, यू वांट टू चेक एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, किसी भी एक पॉइंट पर आप चेक करते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक मिलेगी। और अगर ये सारी वैल्यूज़ आपको एक ही मिल रही हैं, मतलब इन द फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन E इज इक्वल टू सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट, सो ऑब्वियसली यहाँ पर रिज़ल्ट आपके पास ये बनता है कि फ्लक्स जो यूनिफॉर्म फील्ड है वो बेसिकली आपके पास यूनिफॉर्म फील्ड है। ये इससे पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि अगर आप किसी एक पूरे रीजन में फील्ड को टेस्ट करते हैं और वहाँ पर मुख्तलिफ जो रीजन्स हैं, लेट्स से मैंने ये कोई इन्वेस्टिगेशन पॉइंट्स बना लिए हैं और इन्वेस्टिगेशन पॉइंट्स में लेट्स से 1 2 3 4 5 6 इन सब पॉइंट्स पर मुझे फील्ड की वैल्यू सेम मिल रही है, सो आई कैन से दैट ओवरऑल इन दिस रीजन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म। सो आई होप सो कि यहाँ पर जो पॉइंट्स थे हमारे गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन के वो क्लैरिफाई हो चुके होंगे। ठीक है, सो इन तीनों टॉपिक्स में हमारा जो मेन एम्फेसिस था वो क्या था कि कम्प्लेक्स सिचुएशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्वेस्टिगेशन थी और वह हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है। पिछले केस और इस केस में सिर्फ फ़र्क ये है कि वहाँ पर भी सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट रिज़ल्ट आया था शीट के लिए, लेकिन चूँकि वहाँ पर शीट के दोनों सरफेसेस इलेक्ट्रिक फील्ड की कंट्रीब्यूशन में हिस्सा ले रहे थे तो वहाँ पर वो 2 वाला फिगर भी आपको इस पॉइंट पे नज़र आ रहा था, ठीक है, डिनोमिनेटर में। लेकिन चूँकि यहाँ पर आपके पास एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ है, तो आपको जो है वहाँ पर वो चीज़ जो है वो नज़र नहीं आएगी। और इसमें एक चीज़ और भी हम ऐड कर सकते हैं कि लेट्स से जो अगर हमने इन ये जो एरियाज़ हैं इनको भी हमने अगर फील्ड में शामिल किया होता, ठीक है, सो ऑब्वियसली हम एक कंफर्म इक्वेशन बता सकते थे, क्योंकि ज़ाहिर है कंफर्म इक्वेशन लिखने का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पर फिर आपको इन रीजन्स में फील्ड की वैल्यू जो है वो एक नॉन यूनिफॉर्म मिलती। सो दैट्स अनदर रीज़न कि हमने उनको इन्फिनिट प्लेट्स कंसिडर किया हुआ है ताकि हम उनके दरमियान में किसी एक जगह पर कंसंट्रेट कर सकें और वहाँ पर फील्ड की वैल्यू के बारे में अपने आप को क्लैरिफाई कर सकें। आई होप सो कि ये पॉइंट्स जो हैं इसके रिलेटेड आपको समझ आ गए होंगे और अगर कोई प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं क्लैरिफिकेशन के पॉइंट के लिहाज से, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अगर आपको मुफीद लगी हो, आपको फ़ायदा इससे पहुंचा हो कॉन्सेप्ट समझने में, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सकें। थैंक यू।